رمضان المبارک کا ہی ہوتا ہے۔ اور جس عنوان پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کی عظیم جنگ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس کو کائنات بدر کے نام سے جانتی ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کیونکہ 17 رمضان المبارک کو بڑے عظیم کارنامے ہوئے، اور چونکہ آج 18 رمضان ہے، کل 17 رمضان المبارک تھا، اسی حوالے سے آپ کے ساتھ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور 17 رمضان المبارک کو شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ 17 رمضان کو حملہ ہوا، 21 رمضان کو اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 17 رمضان المبارک کو میرے اور آپ کے پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کا انتقال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اور جب ملتان کا قلعہ فتح ہوا، اور اس وقت بھی مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور 17 رمضان المبارک کا دن تھا، اور جب ایک عورت کی دعوت پر، ایک عورت کے خط پر عرب کا نوجوان عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر کے عرب سے نکلا، 17 سال کا یہ نوجوان جس کو کائنات محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے، وہاں سے نکلا اور اللہ کی کائنات کو، اللہ کی دھرتی کو فتح کرتے ہوئے سندھ تک پہنچا، پھر سندھ کو فتح کرتے ہوئے ملتان کی سرزمین پر پہنچا، اور ملتان کی سرزمین پر جب اسلام کا پرچم لہرایا گیا تو اس وقت بھی مہینہ رمضان کا تھا اور دن 17 رمضان المبارک کا تھا۔ عظیم کارنامے 17 رمضان المبارک کو ہوئے، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر جب وجود میں آئی تو اس وقت بھی 17 رمضان المبارک کا دن تھا، جب اللہ کے پیغمبر مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کے بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ 313 صحابہ کو لے کر کے چلتے ہیں، تو مہینہ رمضان کا تھا اور دن 17 رمضان المبارک کا تھا۔ اب عنوان میرا، واقعات تو کافی سارے ہیں، لیکن اگر سب واقعات کو کھولا جائے تو کئی مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف آپ کو اس مختصر وقت میں نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جنگ کی 2 قسمیں، توجہ کرنا، جنگ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو غزوہ کہا جاتا ہے اور ایک کو سریہ کہا جاتا ہے۔ جس جنگ کے اندر امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیغمبر، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جنگ کے اندر خود بنفس نفیس شریک تھے، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جنگ کے اندر اللہ کے پیغمبر خود شریک نہ ہوئے بلکہ کسی صحابی کو قید بنا کر کے بھیجا، کسی صحابی کو رہبر بنا کر کے بھیج دیا، اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کی تاریخ میں 28 غزوات ہوئے، 28 غزوات، اور اسلام کی تاریخ میں 72 سرایہ ہوئے، 28 غزوے ہوئے جن کے اندر اللہ کے پیغمبر خود تلوار لے کر کے نکلے اور جنگ میں خود تشریف لے گئے، اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں 72 سرایہ ہوئے جن کے اندر اللہ کے پیغمبر خود تشریف لے کر کے نہ گئے بلکہ کسی صحابی کو قید بنا کر کے روانہ کیا۔ اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مختصر سی زندگی، ویسے تو اللہ کے رسول کی 63 سال عمر ہے، مبارک ہے، لیکن
یہ 28 غزوات اور 72 سرایا، یہ جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوئے ہیں، یہ 53 سال میں نہیں ہوئے، 53 سال کے عرصے میں نہیں ہوئے، بلکہ یہ 10 سال کے عرصے میں ہوئے، 10 سال کے عرصے میں۔ جو اللہ کے رسول نے 10 سال مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزارے ہیں، اس 10 سال کے عرصے میں 28 غزوات ہوئے اور 72 سرایا ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی یہ ہمیں سبق دے رہی ہے مسلمان کو کہ اگر آپ نے اپنے اندر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اپنے اندر جہاد کو پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر جذبہ حریت پیدا کرنا ہوگا۔ آج مسلمان پس رہا ہے، مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھو، اگر ایک حکمران کی زندگی میں 10 سے 15 سال ایک جنگ ہوتی ہے، ہم اس سے بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں، یار اس نے تو کمال کر دیا ہے، اس نے تو فلاں علاقہ فتح کر لیا ہے۔ او مانا کے غیور نوجوان سنیو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کی زندگی میں، 10 سال کی عرصے میں ایک جنگ نہیں لڑی، 2 جنگ نہیں لڑی، بلکہ پیغمبر کی زندگی میں 10 سال کے عرصے میں 28 غزوات ہوئے اور 72 سرایا ہوئے۔ اور اگلی مزے کی بات بتانے لگا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، ابھی جو مسجد نبوی ہے نا، حاجی حضرات جو گئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار لے جائے، آمین کو ذرا بلند آواز سے، ہم کو مبارک جگہ بار بار دیکھیں اور مبارک جگہوں کی بار بار اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ ابھی جو مسجد نبوی ہے، اتنی مسجد نبوی کی حدود ہے، اتنی حدود تک مدینہ منورہ کی آبادی تھی، ٹوٹل آبادی مدینہ منورہ کی، جتنی ابھی مسجد نبوی کی جگہ ہے اتنی مدینہ منورہ کی آبادی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے اور وہاں انصاریوں کے اوپر محنت کی، ان کے اوپر محنت کی، نوجوان تیار کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ذاتی رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر اللہ کے رسول نے قیام فرمایا، اور مسجد نبوی کے لیے جگہ نہیں تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے وقف کی، لیکن اللہ کے رسول نے اس 10 سال میں محنت کی، جگہ کتنی ہے آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ مسجد نبوی کی جتنی حد ہے اتنا مدینہ منورہ کا قبیلہ ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ پر محنت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت رنگ لائی، اور یوں رنگ لائی کہ جب اللہ کے پیغمبر کا وصال مبارک ہوا، توجہ کرنا، مانگا کہ غیور نوجوان سنیو، توجہ کرنا، جب اللہ کے پیغمبر کا وصال مبارک ہوا، اللہ کے پیغمبر دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، اپنے روزہ مبارک میں آرام کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آئے تو تھوڑے سے مرلوں کی جگہ پر تھے، تھوڑی سی بستی تھی، لیکن جب اللہ کے پیغمبر دنیا کو چھوڑ کر گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بج رہا تھا۔ 9 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ 9 لاکھ مربع میل پر اگر کوئی پرچم نظر آتا تھا تو وہ پرچم لا الہ الا اللہ کا نظر آتا۔ یہ پیغمبر کی محنت تھی، 10 سال کے عرصے میں جو پیغمبر نے محنت کی۔ لیکن آج کسی قوم میں جنگ چھڑ جائے، ہم کہتے ہیں یہ تو تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن کو اٹھا کر کے دیکھو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو غزوہ، جو قبیلہ، جو شہر، جو ملک، جو علاقہ، جو بستی، جو گاؤں فتح نہ ہو رہا ہو، وہاں جنگ کا اعلان کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے،
جنگ کا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اس شہر کو فتح کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ